بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عورت برائے فروخت۔ رات کے 11 بج رہے تھے، سب اپنا اپنا کام کر رہے تھے۔ وہ مسلسل میری طرف دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے کھانا پلیٹ میں ڈالا اور اسے کہا ہاتھ دھو لو۔ وہ کہنے لگی میں نے نہیں کھانا۔ میں نے پیار سے کہا ڈرو نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ چنانچہ میرے دل کی باتوں کی کہانی کا کردار کچھ یوں ہے۔ وہ شکل سے شریف گھر کی بیٹی لگ رہی تھی۔ میں اس کے پاس گیا۔ وہ میرے قریب ہو کر بولی چلو گے صاحب؟ میں نے پوچھا کتنے پیسے لوگی؟ وہ کہنے لگی آپ کتنے دیں گے؟ میں نے اس کی نیلی سی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا۔ وہ مجھے بے بس سی لگی۔ میں نے اسے بولا آؤ کار میں بیٹھو۔ وہ ڈر رہی تھی۔ کہنے لگی کتنے آدمی ہو؟ میں نے کہا ڈرو نہیں، میں اکیلا ہی ہوں۔ وہ خاموش بیٹھی رہی، پھر کہنے لگی آپ مجھے سگریٹ سے اذیت تو نہیں دو گے نا؟ میں مسکرایا بالکل بھی نہیں۔ پھر اس نے ایک لمبی سانس بھری۔ آپ میرے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں کریں گے نا؟ آپ چاہے مجھے 500 کم دے دینا، لیکن میرے ساتھ برا نہ کرنا پلیز۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ معصومیت اس کی باتوں سے ٹپک رہی تھی۔ پھر بھی اللہ جانے وہ کیوں جسم بیچنے پہ مجبور تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی میں کون ہوں۔ میں نے پوچھا کھانا کھایا ہے؟ کہنے لگی نہیں۔ میں نے ہوٹل کے سامنے کار روکی۔ ہوٹل والا مجھے جانتا تھا۔ اس نے جلدی سے کھانا پیک کر کے مجھے دیا۔ میں کار میں آ کر بیٹھ گیا اور اپنے آفس کی طرف چل دیا۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ میں نے کار پارک کی۔ رات کے 11 بج رہے تھے، سب اپنا اپنا کام کر رہے تھے۔ وہ مسلسل میری طرف دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے کھانا پلیٹ میں ڈالا اور اسے کہا ہاتھ دھو لو۔ وہ کہنے لگی میں نے نہیں کھانا۔ میں نے پیار سے کہا ڈرو نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ہاتھ دھو کر آئی، میرے سامنے کرسی پہ بیٹھ گئی اور کھانا کھانے لگی۔ جب کھانا کھا لیا تو کچھ کھانا بچ گیا۔ کہنے لگی یہ میں گھر لے جا سکتی ہوں؟ میں مسکرایا بالکل بھی نہیں۔ وہ چپ ہو گئی اور برقع اتارنے لگی۔ میں نے کہا رک جائیں اور میرے پاس آ کر بیٹھ جائیں۔ وہ حیران تھی، میری آنکھوں میں دیکھ کر بولی جلدی سے اپنا کام کریں اور مجھے واپس چھوڑ آئیں۔ میں نے کہا نہیں پوچھوں گا کہ کیوں کرتی ہو ایسا، کیوں بیچتی ہو اپنا جسم، بس اتنا کہوں گا چھوڑ سکتی ہو یہ سب کچھ؟ وہ میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ بالکل پاگل لگ رہے ہو مجھے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہاں پاگل ہی ہوں میں، سب پاگل ہی سمجھتے ہیں مجھے۔ وہ کہنے لگی اگر کچھ کرنا نہیں ہے تو مجھے واپس چھوڑ کر آؤ۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر پرس سے 30,000 روپے نکالے اور اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ وہ حیران ہوئی اور کہنے لگی میں نے نہیں لینے، آپ کیوں دے رہے ہو یہ پیسے مجھے؟ میں نے اس کے چہرے پر ایک تھکن محسوس کی۔ وہ اپنے آنسو روکے بیٹھی تھی، بار بار کہہ رہی تھی مجھے بس واپس چھوڑ کر آؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے اسے یقین دلایا ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا بتاؤ نا، بہت درد دیا ہے نا زندگی نے؟ یہ سننا تھا کہ اس کی آنکھیں نم ہو گئی، جیسے کوئی قیامت گر گئی ہو اس پر۔ میں سمجھ چکا تھا کوئی بہت بڑا درد لیے گھوم رہی ہے۔ اس نے دروازہ کھولا اور کانپتی آواز میں بولی مجھے چھوڑ کر آؤ واپس۔
میں نے اسے بیٹھنے کا کہا اور اپنا نام بتایا اور کہا ڈرو نہیں، خود کو محفوظ سمجھو۔ اسے جب یقین ہو گیا کہ پریشانی والی کوئی بات نہیں تو بتانے لگی میرا شوہر مر گیا ہے، میری 3 بیٹیاں ہیں، سسرال والوں نے مجھے نکال دیا ہے، ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، میرا کوئی بھائی نہیں ہے۔ ماموں کے گھر آئی، ماموں کے بیٹے نے میرے ساتھ زیادتی کی، میں نے جب ممانی کو بتایا تو سب نے مجھے غلط کہا، مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ دور کے رشتہ دار نے ایک بڈھے کے ساتھ میری شادی کروائی، اس کے بھی بچے تھے، اس کے بچوں نے مجھے بہت ذلیل کیا، پھر وہ شخص بھی فوت ہو گیا۔ بیٹیوں کو لیے در بدر بھٹکنے لگی، نہ چھت تھی نہ روٹی تھی، بھوک افلاس تھی، سڑک پر کھڑی تھی۔ ایک صاحب آئے، کہنے لگے 1 گھنٹے کے 5,000 دوں گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ماں کی ممتا حالات کی ستائی ہوئی تھی، کیا کرتی، آخر چل دی۔ اب ہر روز جسم بیچتی ہوں، کرائے کا گھر لیا ہے، بیٹیوں کو اکیلا چھوڑ کر آتی ہوں، کیا کروں، بہت بار سوچا خود کشی کر لوں، لیکن بیٹیوں کو دیکھ کر ہمت نہیں ہوتی۔ وہ رو رہی تھی اور میں زمانے کی بے حسی محسوس کر رہا تھا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے کہا آج سے میں تمہارا بھائی ہوں، آج ہی تم اپنی بیٹیوں کو لو اور میرے آفس کے اوپر والے ایک روم میں رہو۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے اسے کار میں بٹھایا اور اس کے گھر پہنچا۔ بیٹیاں سوئی ہوئی تھیں، بہت پیاری تھیں، گود میں اٹھایا اور دل کو سکون ملا۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی، مجھے کہنے لگی آپ فرشتہ ہیں، آپ کون ہیں؟ میں اسے اپنے آفس لے آیا، وہ دعائیں دینے لگی، جھولی اٹھا کر نہ جانے کتنی دعائیں دیتی رہی۔ میں نے اسے کہا جا کر سو جائیں۔ میں اپنے آفس روم میں آیا، میرے سامنے سے وہ چہرہ گزرا جو ایک لڑکی اپنے شوہر سے جھگڑ رہی تھی، اسے کہہ رہی تھی مجھے طلاق دو، تم کو میری قدر ہی نہیں ہے۔ وہ اپنا گھر جلا رہی تھی اپنی بے وقوفی کی وجہ سے۔ وہ بیچاری کیا جانے زمانے کی تلخیاں کیا ہوتی ہیں، زمانے کا ڈسنا کیا ہوتا ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں اپنا گھر جان بوجھ کر اجاڑنے والی لڑکیوں کو طلاق لینا آسان ہے، اس کے بعد جینا موت ہے۔ کبھی ساس کا رونا، کبھی نند کا سیاپا، کبھی جٹھانی سے لڑائی، یہ ہر گھر کی بات ہے۔ اس کا ہرگز مطلب طلاق لینا یا گھر اجاڑنا نہیں ہے۔ کم عمری میں ہی میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ ہزاروں آنکھوں کے آنسو دیکھ کر اپنے گھر کو آباد رکھو۔ خدا کی قسم ایک وقت آتا ہے نہ بھائی حال پوچھتے ہیں نہ سکی بہنیں، سب وقت کے ساتھ چہرے کے نقاب بدل لیتے ہیں۔ ہم سفر جیسا بھی ہے وہ تمہاری ڈھال ہے۔ شادی کے بعد سکے بھائی سے خرچہ لینا بھی بھیک مانگنے جیسا لگتا ہے۔ میری باتیں وہ عورت سمجھ سکتی ہے جس پہ ایسا کچھ گزرا ہو۔ ہم سفر جیسا بھی ہے وہ تمہارا لباس ہے۔ یاد رکھنا زمانے کے لیے تم صرف گوشت کا ایک ٹکڑا ہو۔ وہ زمانے گزرے، مدت ہوئی جب رشتوں کا پاس رکھا جاتا تھا، اب رشتوں سے کھیل کھیلا جاتا ہے، ہوس پوری کی جاتی ہے، پھر پھینک دیا جاتا ہے۔ ہاں قسمت میں لکھا ہم بدل نہیں سکتے، لیکن قسمت خود لکھ سکتے ہیں۔ صبر، برداشت اور جھک کر نہ جانے کتنی عورتیں صرف اس لیے گھر اجاڑ لیتی ہیں کہ اس کا شوہر اس کو ٹائم نہیں دیتا۔ ہاں یہ شکوہ کرنا درست ہے، لیکن کیا گارنٹی ہے اس کے بعد زندگی میں آنے والا اس سے بھی زیادہ برا ہو۔ صرف ایک زندگی ہے، اس کو محبت، پیار، سمجھداری کے ساتھ گزار لو۔ میں اس معاشرے کو معاشرہ نہیں کہتا،
بلکہ بدبودار سماج کہتا ہوں۔ یہاں جگہ جگہ پر لٹیرے کھڑے ہیں، عزتوں کے، خواہشوں کے، بھرم کے، بھروسے کے، اعتبار کے۔ بس آخر پر ایک بات کہوں گا، اگر تم کو پیٹ بھرنے کے لیے چار دیواری سے باہر نہیں جانا پڑ رہا، اگر تم کو جسم نہیں بیچنا پڑ رہا، اگر تمہارے سر پہ چادر ہے، اگر لوگ تمہارا سودا نہیں کرتے، اگر تمہارا دامن پاکیزہ ہے، اگر تم رات کو محفوظ پناہ گاہ میں سوتی ہو، تو نہ کرنا برباد اپنا آشیانہ، ورنہ رون دی جاؤ گی، نوچ لی جاؤ گی۔ جو طلاق لیے بیٹھی ہیں، پوچھو ان سے، وہ سوچ رہی ہوتی ہیں نہ جانے کتنے بچوں کے باپ کی ہم سفر بنوں گی، نہ جانے وہ کیسا سلوک کرے گا، اور پھر ساری زندگی یہ طعنہ سنتے گزر جاتی ہے، اتنی ہی اچھی ہوتی تو طلاق کیوں لیتی۔ خیر، وہ لڑکی الحمدللہ محفوظ ہے، لیکن وہ روتی ہے زمانے کی بے حسی پر۔ اور جانتے ہو، کسی عورت کی بربادی میں کہیں نہ کہیں مرد ضرور ہوتا ہے، محبت کر کے چھوڑنے والا دعوے دار ہو، یا نکاح کر کے طلاق دینے والا بدبخت۔ اگر کسی کو میری یہ پوسٹ بری لگی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں۔ آپ کے الفاظ آپ کی پہچان ہیں۔ کہانیاں، جنرل نالج، پہیلیاں اور اسلامک معلومات کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔